جب اس نے ماں بہن کی گالی دی، ظاہر سی بات ہے یار ہیومن بینگ ہوں، میرے سے نہیں برداشت ہوا، میری ایک ہی بہن ہے، ایک ہی ماں ہے. ڈونٹ ابیوز پلیز، ادروائز آئی سلیپ یور فیس. یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بول دیں کہ بھائی عمر غلط ہے، مکی نے کوئی گالی نہیں دی، تو بھائی میں گھٹنے ٹیک کے پی سی بی کے سامنے معافی مانگوں گا اور میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا. عمر بھائی ادھر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ آپ کا پھر اوبیسلی ایک مسئلہ مکی آرتھر کے ساتھ بھی سامنے آیا، تو پھر یہ آتا ہے کہ شاید عمر اکمل کا شاید کوئی بیہیویئر کا ایشو تھا. عمر جو وہ مسئلہ تھا وہ کیا تھا، اگر وہ بھی آپ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ مکی آرتھر کے ساتھ کیا پرابلم ہوا؟ دیکھیں میں 2017 کی چیمپئنز ٹرافی سے واپس آیا، ایسے ہی ٹھیک ہے. اکیڈمی، جیسے ہم نے پچھلے شو میں ایک بات کی تھی کہ بھائی اکیڈمی کس کے لیے بنی ہے؟ پلیئروں کے لیے بنی ہے، جی ٹھیک ہے. ٹیسٹ پلیئروں کے لیے بنی ہے، انٹرنیشنل پلیئروں کے لیے، فرسٹ کلاس پلیئروں کے لیے بنی ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے، جیسے آپ نے اور میں نے بات کی تھی کہ ہم ریہیب باہر کیوں کرنے جاتے ہیں، اپنے گھر میں کریں، ہم اپنے گھر میں کریں بھائی ریہیب. ساری دنیا ایسے ہی. اگر انہوں نے مجھے فٹنس کے باہر کیا تھا نا، تو اگر میرے پہ فٹنس کا پرابلم تھا تو میں بھائی اکیڈمی جا رہا تھا ٹریننگ کرنے، پریکٹس کرنے. تو مکی آرتھر ٹیم کا کوچ ہے، اکیڈمی کا وہ ہیڈ نہیں ہے. اس نے ریکمینڈ کرنا ہے اکیڈمی کو کہ بھائی اس میں یہ پرابلم ہے، اس کے ساتھ مجھے یہ بندہ امپروو چاہیے اگلے 1 مہینے میں، 15 دن میں. اس وقت مدثر نظر صاحب تھے ہیڈ. مدثر نظر صاحب کے پاس وہ خود ماشاءاللہ بڑے اچھے پلیئر ہیں، لیجنڈ ہیں، میری نظر میں لیجنڈ. انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. میں پریکٹس کر رہا ہوں، اس نے مجھے باہر بلایا کہ جی تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو، تم جاؤ اپنی کلب کھیلو. میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا ہوں کہ بھائی یہ مجھے کیوں بول رہا ہے. میں نے کہا یہ اکیڈمی ہے، نہ میرے پہ کوئی ایلیگیشن ہے، نہ کوئی میں پکڑا گیا ہوں کسی چکروں میں، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا. یہ اکیڈمی میں پریکٹس. میں ایک ایڈ کرنا چاہوں، ہمیں جو انہوں نے بتایا پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی اس نے کہا مجھے پریکٹس کروائیں تو میں صرف جو ٹیم میں سلیکٹڈ پلیئر ہیں ان کو پریکٹس کراؤں گا. یہ انہوں نے کہا، یہ ان کی بات غلط تھی؟ یہ بہت زیادہ غلط بات تھی. یہ بات تھی چیمپئنز ٹرافی میں جب انگلینڈ میں تھے. آپ نے وہ اگر فوٹیج بھی ہو نا آپ کے پاس تو آپ وہ بھی نکال کے دیکھ لیں. میں تو ایسے بیٹھا ہوتا تھا، 14 پلیئر اور پوری مینجمنٹ وارم اپ کر رہی ہے. ایون کہ مینیجر بھی میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کر رہا تھا کہ مکی آرتھر کا اتنا ہولڈ تھا. یقین مانے کہ میں جب ادھر سے انزی بھائی کو کال کرتا تھا نا، میں کہتا تھا انزی بھائی میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، مجھے ٹیم کے ساتھ وارم اپ بھی نہیں کرایا جا رہا. یہ میں تو اپنے کتنے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے ٹیم میں وارم اپ بھی نہیں کروایا جا رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں، جب سیشن ختم ہو رہا ہے فیلڈنگ نہیں کروانی جا رہی، ختم ہو رہا ہے سیشن، میں وہ ہمارے وہاں پہ جو ابھی اکیڈمی کے کوچ ہیں اس وقت بھی اور ابھی بھی ٹیم میں وہ کوچ ہیں، شاہد اسلم صاحب، آپ نے نام سنا ہوگا. میں ان کو کہہ رہا ہوں، کہنا نہیں چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ سے دو تو لیفٹ ہینڈ سے پتہ نہ چلے. میں نے کتنے لوگوں نے ان کی اتنی ہیلپ کی ہے کہ وہ اب ماشاءاللہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ وہ پلیئروں کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ میں آن کیمرہ بھی کہہ دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس چیز کی کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں، میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ شاید بھائی تھوڑی پریکٹس کروا دیں. نہیں یار مکی نے منع کیا تھا یار میں نہیں کروا سکتا. میں تو مکی کو کیا پرابلم کیا تھا اس واقعے کے علاوہ؟ کیا ایسی بات تھی کہ مکی آپ کو ہر جگہ پہ وہ رکاوٹ بن رہا تھا؟ اصل میں جب اس وقت میرے ساتھ ہوا تھا نا، جب میں واپس آ گیا تھا چپ کر کے، ٹھیک ہے، میں چپ کر کے واپس آ گیا. پرابلم وہاں پہ ہوئی تھی، انگلینڈ سے انہوں نے واپس بھیج دیا تھا چیمپئن ٹرافی میں آپ کو. پرابلم وہاں سے ہوئی تھی جب مجھے اکیڈمی سے مکی آرتھر چیئرمین سلیکشن کمیٹی پوری مینجمنٹ بیٹھی ہوئی تھی. میں یہاں پہ نام لوں، انضمام الحق، مشتاق احمد، وجاہت اللہ واسطی، ارشد خان، پوری سارے سلیکٹر بیٹھے ہوئے تھے. اور مجھے انہوں نے جا کے بٹھایا ماشاءاللہ وہاں پہ، جو بیٹھے ہوئے تھے سارے، انزی بھائی فرنٹ چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا. اب وہاں پہ بیٹھ کے اب ایک ہیڈ کوچ مجھے نان سٹاپ ابیوزنگ کر رہا ہے. اچھا، ابیوزنگ کرتا جا رہا ہے، اور میں شکل دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ماشاءاللہ میرے سے بڑے لیجنڈ جن کو ہم لیجنڈ کہتے ہیں وہ نہیں ابھی تک بول رہے کہ یار میں کروں تو کروں کیا. اب آپ کو بھی پتا ہے کہ گالی انسان 1 برداشت کرتا ہے، 2 برداشت کرتا ہے، 3 برداشت کرتا ہے. جب بات آ جائے ماں بہن کی تو پھر کوئی بھی نہیں برداشت کرتا. ایون یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، آپ میری جتنی مرضی عزت کریں، میں اگر آپ کو ان ریٹرن ابیوزنگ کروں، آپ پہ ایک آپ برداشت کریں گے ہنسی مذاق میں، دوسری میں تو آپ شٹ اپ کال دیں گے مجھے، ٹھیک ہے. اس نے مجھے نان سٹاپ گالیاں دے رہا ہے. جب اس نے ماں بہن کی گالی دی تو ظاہر سی بات ہے یار ہیومن بینگ ہوں، میرے سے نہیں برداشت ہوا، میری ایک ہی بہن ہے، ایک ہی ماں ہے، تو بھائی میں کیوں برداشت کروں. ویسے ہی انسان کوئی گالی برداشت کرتا. تو پھر میں نے جب اس کو پکڑا
تو پھر میں نے اس کو بولا کہ یار ڈونٹ ابیوز پلیز ادروائز آئی سلیپ یور فیس. تو اس کے بعد آپ لٹرلی آپ بلیو کریں اس نے پھر مجھے گالی دی. پھر اس کو میں نے پش کیا, میں باہر چلا گیا, نکل کے میں کمرے سے باہر چلے گیا. پھر ماشاءاللہ مشتاق احمد صاحب پیچھے آئے ہیں, انہوں نے بولا کہ عمر چھوڑ دو. میں نے کہا میں کیسے چھوڑ دوں, اس نے گالیاں مجھے نہیں دی, اس نے گالیاں آپ سب کو دی ہیں. ہاں سب پاکستانی. میں نے کہا اس نے پورے کو گالیاں دی ہیں, آپ یہ مت سمجھیں کہ اس نے صرف مجھے دی ہیں گالیاں. میں نے کہا پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو پے کرتا ہے, پاکستان پورا اس کو پے کرتا ہے, ہم لوگ پے کرتے ہیں, وہ ہمارے پیسوں سے وہ یہاں پہ کوچنگ کر رہا ہے, وہ ہمیں پیسے دے کے نہیں کوچنگ کر رہا. آپ کو یہاں پہ سٹیپ لینا چاہیے. اگر یہ اتنا اچھا ہوتا, یہ آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ سے اس کا کانٹریکٹ نہ خراب ہوتا. آپ اس چیز پہ سٹینڈ لیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا, میرے آپ سٹیٹمنٹیں بھی نکال کے دیکھ لیں, تو میں نے کھلے لفظوں میں بولا تھا کہ ماشاءاللہ یہ 5 وقت کے نمازی ہیں, تبلیغیں کرتے ہیں, تہجد پڑھنے والے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بول دیں کہ بھئی عمر غلط ہے, مکی نے کوئی گالی نہیں دی. تو بھائی میں گھٹنے ٹیک کے پی سی بی کے سامنے معافی مانگوں گا اور میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اس دیر کو کتنا ٹائم ہو گیا اس بات کو؟ ہم 7-8 سال ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے نہیں, کسی کی بھی نہیں ہے. جو آپ بات کر رہے تھے 90s پلیئر کی, یہ محمد حفیظ نے بھی لاسٹ منتھ چیمپئن ٹرافی کے دوران بات کی کہ اگر پاکستان کرکٹ کو بچانا ہے تو 90s کے کرکٹرز کو دور کر دیا جائے. ایسی کیا ریزن ہے کہ اب یہ جو 20s والے کرکٹرز ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ 90s کے پلیئر لیجنڈ تو ہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے بریک سے پہلے ایک بات کی تھی کہ اگر اس وقت سوشل میڈیا ہوتا, میڈیا اتنا ایکٹیو ہوتا, تو یہ آج آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, میں سب کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. میں جو ہیں بیچ میں جو نہیں ہیں میں ان کی نہیں کرتا, میں ان کے منہ پہ میں ان سے سلام بھی نہیں لیتا. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اتنے ہوتے تو کوئی آئی سی سی کا ایونٹ بھی تو ان کو جیتنا چاہیے تھا نا. جو ماشاءاللہ آج ٹی وی پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں, کچھ اچھے برے کمنٹس پاس کر رہے ہیں, ان کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہماری بات سنی جاتی ہے. اگر یہ پلیئر ان تک بات پہنچے گی, ان تک کوئی ایک ایسا میسیج چلا جائے گا تو ہمارا امپریشن کیا پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی کیا ہم نے صاف ستھری کرکٹ کھیلی ہے؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اللہ پاک میرے سسر کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ کھلے لفظوں میں کہتے تھے کہ بھائی جسٹس کیوم کی رپورٹ آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ کون سا پلیئر کتنا صاف ستھرا کھیلتا تھا, کون سا پلیئر نہیں کھیلتا تھا. میں آج بھی حلف دینے کے لیے تیار ہوں, آج بھی, کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے صاف ستھری کرکٹ کھیلی ہے. اگر میرے پہ کوئی ایلیگیشن لگا تھا تو میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. اگر یہ 90s کے پلیئروں پہ ایلیگیشن لگا تھا, جسٹس کیوم نے لگایا تھا, تو پھر ان کا کام بنتا تھا کہ کرکٹ بورڈ کے اگینسٹ کھڑے ہوتے, اپنے آپ کو کلیئر کرتے. وہ ابھی تک اسی طرح پینڈنگ ہے, ابھی تک اسی طرح پینڈنگ ہے. اور لیکن وہ کیا کہہ سکتے ہیں, رات گئی بات گئی.